ایک خوبصورت واقعہ دیکھیں، غیروں کو ہم نے اپنا کیسے بنانا ہے، کس طرح کا کردار ہم انتخاب کریں کہ سب ہمارے بن جائیں، ہم سب کے بن جائیں۔ توجہ یہاں پہ جوان، اس جملے پہ توجہ کر لیں۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر خدا سلطان الانبیاء حبیب کبریا صلوات اللہ محمد وعلی محمد مدینہ جب دارالامان میں تشریف لائے، مجلس تمام ہو گئی یہاں پہ اور پیغام بھی پہنچ چکا۔ انتہائی توجہ چاہوں گا یہاں پہ، انتہائی، چونکہ ہم سب علی کے چاہنے والے ہیں۔ ہماری زندگی کا معیار علی کی سیرت ہے، محمد مصطفیٰ کی سیرت ہے، امام حسن کی سیرت ہے، امام حسین کی سیرت ہے، علی زین العابدین کی سیرت ہے۔ ہمیں ان کی سیرت پہ چلنا ہوگا۔ محرم سے ہم نے ان کی سیرت کو لینا ہے بس۔ اصحاب رسول نے ایک گستاخ رسول کو پکڑا، ایک گستاخ رسول کو، جو کہ عرب کے بہت بڑے نامی گرامی شاعر تھے۔ انہوں نے پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کر کے اشعار لکھے تھے۔ اصحاب نے پکڑا، بوری میں بند کیا، پیغمبر خدا کے پاس مسجد میں لے کر آئے۔ کہا یا رسول اللہ، کل تک ہم مکے میں مجبور تھے، ہم اقلیت میں تھے، وہ اکثریت میں تھے۔ کل ہم کمزور تھے، وہ طاقتور تھے۔ آج ہم طاقتور ہیں، یہ کمزور ہیں۔ آج ہم حاکم ہیں، یہ محکوم ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم نے تمہارے گستاخ کو پکڑ کے لایا ہے، بس آپ حکم کر دیں کہ ہم اس کی زبان کاٹ دیں اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ بتاؤ کہ یہ خواہش اگر ہم ہوتے تو ہماری بھی ہوتی، کہ کوئی میرے رسول کی شان میں گستاخی کرے اور وہ ہمارے ہاتھ بھی آ جائے، اور ہم سے یہ ممکن بھی ہو تو ہم میں سے ہر کوئی چاہے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ ہر صحابی چاہتا ہے یا رسول اللہ بس آپ حکم دے، میں اس کی زبان کاٹوں گا۔ ایک کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے حکم دے، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ رسالت مآب سب کو منع کرتے ہیں، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، تم رکو۔ دوسرا کھڑا ہو گیا، آپ بھی رک لیں، آپ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنے میں خود پیغمبر خدا نے آواز دی، یا علی میرے پاس آئیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یا علی میرے پاس آئیے۔ علی قریب گئے، پیغمبر خدا نے فرمایا یا علی اس کی زبان آپ کاٹیے، یعنی اس کی زبان آپ کاٹیں گے۔ توجہ یہاں پہ ایک بہت بڑا راز یہاں پہ پوشیدہ ہے، اس کو یہاں پہ روک دیں، میں عرض کروں گا۔ کسی شہر میں یہی بھی بات روک دیں، یا علی اس گستاخ کی زبان آپ کاٹیں گے، اور کوئی نہیں کاٹے گا، بات یہاں پہ روک دیں۔ کسی شہر میں ایک خاتون کو زنا کی کیس میں رجم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ غور سے سنیں گے آپ اس کو۔ ایک خاتون کو سنگسار کرنے کا حکم ہوا، صحرا میں اسے لے جایا گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ توجہ یہاں پہ، اب توجہ رہے یہاں پہ، میرے بزرگ خصوصی توجہ دے اس پہ، جوان اس جملے پہ توجہ دے۔ سنگسار کرنے کے لیے پتھر اٹھا کے سب جمع ہو گئے۔ آخری خواہش پوچھی گئی، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہے ایک ہی خواہش ہے،
اور پتہ ہے کہ جس کو سنسار کیا جاتا ہے، جس کو پھانسی دی جاتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ مرنے کے علاوہ، موت کے علاوہ جو بھی خواہش ہے قبول ہے. یہی ہے نا اصول، یہی ہے. کہا تمہاری خواہش کیا ہے؟ کہا کہ بس میری خواہش یہی ہے، ایک ہی خواہش ہے، میں مرنا چاہتی ہوں لیکن ایک خواہش ہے. خواہش کیا ہے؟ مجھے پتھر وہ مارے جس نے میرا والا جرم نہیں کیا ہو. توجہ کی یہاں پہ، زنا کے کیس میں اسے پھانسی ہو رہی تھی. کہا مجھے قرآن پہ ہاتھ رکھے، تم سارے ہاتھ رکھ کے، جس نے یہ کیس نہیں کیا، جس سے یہ گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، بے شک مجھے پتھر مار کے مجھے سنگسار کر دے، میں انتظار کروں گی. قرآن کو جب سامنے لایا گیا، معلوم ہے کہ کسی کے اندر یہ جرأت نہیں تھی قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے بعد پتھر اٹھا کے اس خاتون کو مار دے. دیکھتے دیکھتے صحرا میں تنہا رہ گئی. سیم یہی حالت ہمارے معاشرے کے اندر ہے. ہم اگر کسی کی معمولی خرابی کو دیکھتے ہیں، گریبان اس کا چاک کر کے اس کے نقائص کو بیان کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، جبکہ اپنا ایک بٹن بھی کھول کے نہیں دیکھتے کہ میں کتنا برا ہوں. معمولی سی کمزوری اس میں دیکھی، شیر کی طرح اس پہ ہم حملہ آور ہو جاتے ہیں. معمولی غلطی اس میں دیکھی، معمولی سی نماز پڑھنے میں کوتاہی ہو گئی، اور میں ریگولر نماز پڑھتا ہوں تو مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کے نماز کے بعد اس کی غیبت شروع کروں گا. اب چونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں انشاءاللہ کل اس پہ بات ہو جائے گی. تو اب دین اسلام نے زاویہ کیا دیا؟ زاویہ یہ دیا، طریقہ یہ دیا، کوئی کسی کو اس وقت منافق کہے جب وہ خود منافقت نہیں کر رہا. کسی کو غیبت کا تانا اس وقت دے جب وہ خود نہ کرے. کسی کو بے نمازی ہونے کا تانا اس وقت دے جب وہ خود نماز ترک نہیں کرتا ہو یا اس نے نہیں کیا ہو. لیکن ہماری حالت ایسی نہیں ہے. سامعین محترم، اس لیے کردار کی طرف آنا پڑے گا. اب سلطان الانبیاء نے سلطان الاوصیاء کو بلا کے کہا کہ یا علی، اس کی زبان آپ کاٹو گے. علی نے حکم کی تعمیل کی، بات تمام. بوریا میں بندھا ہوا ہے، اس گستاخ رسول کو اٹھایا، صحابی کو حکم دیا، میرے صحابی میرا اونٹ بھی لے آؤ، 2000 درہم بھی لے آؤ. اونٹ بھی لے آؤ، درہم بھی لے آؤ، بس بات تمام ہو گئی ہے. صحابی گیا، اونٹ بھی لے کر آیا، درہم بھی لے کر آئے. امام علی مقام نے گستاخ کو اپنے ساتھ مدینے سے باہر لے گیا. باہر لے جانے کے بعد بوریا کھولا، باہر نکالا. صحابی سارے دیکھ رہے ہیں کہ علی کس طرح اس کی زبان کاٹیں گے، کس طرح کی سزا اس کو دیں گے. ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں دیکھیں آپ کے لیے وقت ہے، آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائیے. یہ میرا اونٹ ہے آپ کی سواری کے لیے، اور یہ زاد راہ 2000 درہم ہے. 2000 درہم بھی لے جائیے، میرا اونٹ بھی لے جائیے، اور آپ کی جان کی امان بھی ہے، آپ نکل جائیے. جب اس منظر کو دیکھا، سارے صحابی پلٹ کے مسجد النبوی میں آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ کس طرح کا ماجرا ہے؟ علی نے اونٹ بھی دی، 2000 درہم بھی دے دیا، اور معاف بھی کر دیا. اگر ہم ہوتے تو اب تک اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہوتے. بات تمام ہو گئی یہاں پہ. بس اگر ہم ہوتے تو کب کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہوتے. اونٹ بھی دیا، درہم بھی دیا، اور سزا بھی نہیں دی. مسکرا کے پیغمبر خدا نے کہا کہ اس لیے تو میں نے کہا تھا اس کی زبان علی کاٹے گا، لہٰذا انتظار کرو. تاریخ دائم الاسلام میں مصنف لکھتا ہے کہ جب اگلی صبح ہوئی تو وضو کرنے کے لیے جب علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں داخل ہو گئے تو یہی گستاخ رسول کو وضو کرتا ہوا دیکھا. خود مسجد میں تشریف لے گئے، نماز کھڑی ہو گئی. یہ گستاخ جو کل تک گستاخ رسول تھا، پیغمبر خدا کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. نماز تمام ہو گئی. صحابی ہاتھ ملا رہے تھے. آگے بڑھ کے کہتا ہے اے سلطان الانبیاء، میں نے آپ کی شان میں نعت لکھی ہے. دیکھیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کی شان میں
نعت لکھی ہے، کل تک تو گستاخی میں اشعار لکھنے والے کو کیا ہوا آخر؟ علی کا وہ رویہ، علی کا وہ اخلاق، علی کا وہ انداز کہ جس نے اس کی زبان کو عملی طور پر ایسا کاٹا کہ پیغمبر خدا کو صحابہ بٹھا کے مسجد النبوی میں یہ کہنا پڑا کہ میرے چاہنے والوں صحابیوں کہ دیکھا تم نے کہ علی نے کس طرح گستاخ رسول کی زبان کاٹ دی، اس کی زبان گستاخی کی کاٹ کے مودت رسول کی زبان دے دی۔